بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو خیر و عافیت کے ساتھ صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، جنہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے کہ بڑے بڑے علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا کرتے اور ان کے مرید تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اور حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم علمی شخصیات ان کے مرید تھے اور ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے کہ جس کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے، ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ واقعہ تو مزاحیہ واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ سے ایک بہت عظیم سبق ملتا ہے اور درس ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اور وہ جب بھی آتا تو آ کر دعا کرواتا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے دعا کر دیتے، وہ چلا جاتا۔ چنانچہ 4-5 سال کا عرصہ اسی طرح دعا کرتے کرواتے جو ہے وہ گزر گیا۔ 4-5 سال کے بعد پھر اس نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ بھائی، اس 4-5 سال کے عرصے میں جس نے بھی مجھ سے دعا کروائی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو ان کے حق میں قبول فرمایا، ان کا جو بھی کام اور مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ لیکن تو واحد شخص ہے کہ 4-5 سال سے آ کر مجھ سے دعا کرواتا ہے، لیکن میری دعا تیرے حق میں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حالانکہ میری دعا ضرور قبول ہوتی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری شادی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی جب شادی نہیں ہوئی ہے تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ دعا کے ذریعے تھوڑی اولاد پیدا ہوگی، جب تک شادی نہیں کرو گے اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعہ ہے تو تھوڑا تو مزاحیہ واقعہ، لیکن اس واقعے سے بڑا عظیم سبق ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز جو اصل ہے وہ تو پڑھتے نہیں، لیکن وظیفہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں اور کاروبار میں اور دکان میں برکت پیدا ہو جائے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نماز پڑھتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو؟ جی نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جی بھائی جو اصل نماز ہے جب وہ نہیں پڑھیں گے تو وظیفے میں کیسے اثر پیدا ہوگا؟ وظیفہ کیسے تیر بہدف ہوگا؟ جیسے شادی کے بغیر دعا سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے، دعا میں اثر نہیں ہو سکتا ہے اتنا کہ بغیر شادی کے اولاد پیدا ہو جائے، اسی طرح نماز کی پابندی کے بغیر، نماز پڑھے بغیر وظیفے میں اثر نہیں ہوگا کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، جس کی وجہ سے رزق میں فراوانی ہو جائے اور کاروبار میں برکت ہو جائے، دکان میں برکت ہو جائے۔ اس لیے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، پھر جو ہے جو بھی ہم وظیفہ کریں گے وہ تیر بہدف ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق